پہلے کوشش کرنی ہے کہ وہ چیزیں، وہ بوجھ شریعت کا جو اللہ اور رسول نے اٹھانے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ بوجھ ہم اٹھائیں۔ وہ بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا، اس بوجھ کی فکر نہیں کسی کو۔ جو مالک نے حکم کیا ہے وہ چیزیں جو ہمیں پسند ہے، اپنی مرضی کی کوئی چیزیں پسند ہو جس کا نہ اللہ نے مطالبہ کیا نہ رسول نے مطالبہ کیا، ہمارے دل نے کہا، ہمارے دل نے پسند کیا، یہ بات الگ ہے وہ چیزیں جائز ہیں یا نہیں جائز، مستحب ہیں یا نہیں مستحب، لیکن وہ چیزیں جو اللہ نے حکم فرمائی ہیں، اگر کسی نوکر کو، کسی ملازم کو، کسی غلام کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے جو آقا نے حکم دی ہیں، اپنی پسند کی چیزیں اگر وہ اٹھا کے لے بھی جائے تو مالک پوچھے گا نہیں بھائی ہاں وہ فلانی شے کتنے، اس میں فلانی شے کی وہ کہاں ہے؟ مالک یہ نہیں پوچھے گا تم کیا لے کے آئے ہو، تم محبت سے ممکن کوئی تحفہ لے جاؤ، کوئی اچھی چیز لے جاؤ گے، لیکن مالک یہ تو پوچھے گا نا بھائی میں فلانی شے دی کسی اور کتنے ہی۔ ایک بات کہوں گا، جان سے سماعت فرمائیے گا، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں، اردو میں بات سمجھ آ رہی ہے نا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے لیکن رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتائی؟ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے لیکن رسول اللہ کو اس کی خبر نہیں ہوئی، رسول اللہ نے نہیں بتائی لیکن اچھی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ایسی تھی جو اچھی تھی لیکن رسول اللہ کو خبر نہیں ہوئی، بعد میں ہمیں پتا چلا اچھی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم کیوں کرتے؟ اس کا مطلب نبی پاک دین ہمیں مکمل نہیں دے گے، کچھ اچھی چیزیں رہ گئی تھیں بتانی، یہ بات بہت بڑی ہے، اس کو کھوپڑی میں گھساؤ، یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود کئی دفعہ یہ باتیں کرتا ہوا سوچ رہا ہوتا ہوں اس کا نتیجہ پتہ نہیں یہ جاہل عوام کیا لے کے جائے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ چلو حق کو بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصا علی سید الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآب بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ کریم جل شانہ کی بے حد و بے شمار حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم جل شانہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم آج کے مبارک یوم جمعہ کی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم جل شانہ آج کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت بنائے۔ احباب دی وقار، آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز میں ایک حکایت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکایت کو مثنوی میں مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے بہت ساری حکایات فرضی نقل کی ہیں جن کا حقیقت میں وجود نہیں تھا، بات سمجھانے کے لیے فرضی کہانی، جس طرح ہمارے ہاں بے شمار حکایات رائج ہیں اور دنیا کے ہر کلچر میں اس کا وجود تھا، عربی کلچر ہو، انگریزی کلچر ہو، فارسی کلچر ہو، سب میں
حکایات اور کہانیاں سبق کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں، ان کو حکایات کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ نے اس حکایت کو نقل فرمایا ہے کچھ بات سمجھانے کے لیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک نوکر کو یہ حکم دیا کہ یہ بوجھ ہے، ایک گٹھڑی ہے، ایک پنڈ ہے، اس پنڈ کو اٹھا کے، اس گٹھڑی کو اٹھا کے فلاں مقام تک تو نے لے کر جانا ہے۔ اب بادشاہ کا حکم تھا، یہ نوکر تھا، اس نے حکم بجا لانا تھا۔ اس نے اس گٹھڑی کو ہاتھ میں لیا اور اٹھانے کی کوشش کی۔ جب اس نے اٹھانے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ پنڈ بہت بھاری ہے۔ اسے یہ بات محسوس ہوئی، بارک اللہ فیکم، اسے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ پنڈ جو ہے نا یار، یہ اٹھانا بہت مشکل ہے، بڑی بھاری ہے، مطلب پنڈ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ اب اس بندے نے ایک فارمولہ لگایا، ایک کلیہ لگایا۔ کلیہ کیا لگایا؟ اس نے پانڈ کو کھولا، اس پانڈ کے اندر کچھ اور وزن شامل کر دیا اور بھار اس کے اندر ڈال کے اب پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا۔ بھائی اللہ کے بندے، پہلے جو پانڈ ہے وہ تم سے اٹھائی نہیں جا رہی، جو مالک نے حکم دیا ہے، جو بادشاہ نے حکم دیا ہے، وہ پانڈ تیرے کو چائی نہیں پی جاندی۔ یعنی مالک نے حکم دیتا تو چاہ کے اوکھل اوکھل جسیر کے ساتھ کے کھا ڈسا، اس کو لے جاؤ اوکھے ٹکلے ہو کر، وہ تم سے اٹھائی نہیں جاتی، اوپر سے اور بہت اس کے اندر شامل کر لیا، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کہاں اٹھائی جائے گی؟ اس نے پھر اس پانڈ کو کھولا، اس کے اندر کچھ اور بوجھ شامل کر دیا، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پانڈ جو ہے نا وہ اٹھائی نہیں جاتی۔ اب اس نے کیا کیا؟ وہ جو مالک نے چیزیں دی تھی نا اٹھا کے لے جانے کے لیے، ان کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیا اور اپنی مرضی کی کچھ چیزیں اس کے اندر ڈال کے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر جب منزل پہ پہنچا تو جو مالک نے چیزیں دی تھی، حکم دیا تھا کہ یہ پانڈ میں نے دی ہے، اس پانڈ کو، اس گٹھڑی کو، اس بوجھ کو تو نے فلاں مقام پر لے کے جانا ہے۔ جب اس مقام پر منزل پر پہنچا تو مالک نے جو چیزیں اٹھا کر لے جانے کو کہا تھا، جو گٹھڑی مالک نے اٹھانے کو کہی تھی، اس میں سے کوئی شاید بھی اس کے پاس موجود نہیں۔ اپنی پاس سے کوئی وٹے وٹے پا کے جو چیزیں اپنی مرضی کی اس نے ڈالی، وہ اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی چیزیں لے کر وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، اور جو مالک نے چیزیں دی تھی وہ ساری کی ساری چھوڑ آیا، وہ پانڈ جو مالک نے اٹھانے۔ یہ حکایت نقل کی ہے مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ ایک پنڈ ہے، وہ ایک بوجھ ہے، ہم کوشش کریں بھی اس پنڈ کو اٹھا نہیں سکتے۔ وہ پنڈ اٹھانے کا ہمیں حکم ہے، جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض فرمائے ہیں، جو واجبات فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع فرمائی ہیں، جو چیزیں حرام کی ہیں، حلال و حرام کی جو قاعدے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا بوجھ ہے، ہمیں اس کو اٹھانے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ وہ چیزیں، وہ بوجھ شریعت کا جو اللہ اور اس کے رسول نے اٹھانے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، وہ بوجھ ہم اٹھائیں۔ وہ بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا، اس بوجھ کی فکر نہیں کسی کو، جو مالک نے حکم دیا ہے، وہ چیزیں جو ہمیں پسند ہے، اپنی مرضی کی کوئی چیزیں پسند ہو جس کا نہ اللہ نے مطالبہ کیا نہ رسول نے مطالبہ کیا، ہمارے دل نے کہا، ہمارے دل نے پسند کیا، یہ بات الگ ہے وہ چیزیں جائز ہیں یا نہیں جائز، مستحب ہیں یا نہیں مستحب، لیکن وہ چیزیں جو اللہ نے حکم فرمائی ہیں، اگر کسی نوکر کو، کسی ملازم کو، کسی
کسی غلام کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے جو آقا نے حکم دی ہیں. اپنی پسند کی چیزیں اگر وہ اٹھا کے لے بھی جائے تو مالک پوچھے گا نہیں بھائی ہاں وہ فلانی شے کتنے، اس میں فلانی شے تھی وہ کہاں ہے. مالک یہ نہیں پوچھے گا تم کیا لے کے آئے ہو، تم محبت سے ممکن کوئی تحفہ لے جاؤ، کوئی اچھی چیز لے جاؤ گے، لیکن مالک یہ تو پوچھے گا نا بھائی میں فلانی شے دیتی سی اور کتنے ہی میں جی پڑھتے دیتی سی اور فلانی شے ایسی وہ کہاں ہے. مالک تو وہ پوچھے گا نا. مالک نے جو چیزیں، میری باتوں کو توجہ سے سماعت فرمائیے دھیان سے، اگر باتیں سمجھ آ جائیں آپ کو تو بہت فائدہ ہوگا، نہ سمجھائیں گے اللہ والے سے. جو حکم مالک نے دیا ہے، مالک عقل مند ہے معاذ اللہ یا بیوقوف ہے معاذ اللہ؟ عقل مند ہے. جو ضروری احکام تھے مالک نے دیے ہوں گے یا نہیں دیے ہوں گے، جو ضروری چیزیں کرنی ہیں وہ مالک نے حکم دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا. صاحب ہے جو مالک نے حکم دیا ہے وہ ضروری ہوگی نا. تو جو ضروری چیزیں جو مالک کو ریکوائر ہے، جو مالک کو چاہیے کہ تم نے ان کو کرنا ہے، ان کو اٹھانا ہے، اس بوجھ کو اٹھانا ہے، وہ تو ہم نے اٹھایا نہیں. اپنی مرضی کی چیزیں لے گئے، بے شک اچھی ہو وہ اپنی پسند کی چیزیں لے گئے، لیکن مالک تو وہ پوچھے گا کہ جو میں نے کہی تھی وہ کہاں ہے، وہ چیزیں کیوں نہیں لے کے آئے ہو. تو مجھے یہ بتائیے ایسا غلام جو مالک کا دیا ہوا سامان نہ لے کے جائے، اس کی پرواہ نہ کرے، اس کی ٹینشن ہی نہ لے، اور اپنی پسند کا کوئی سامان لے کے منزل پہ جا پہنچے، مالک اس سے خوش ہو سکتا ہے، مالک اس سے راضی ہو سکتا ہے. عقل آپ کی کیا کرے. آپ ہی اپنے کسی ملازم کو، اپنے بچے کو کہیں یا یہ سامان فلاں جگہ میں لے جا، وہ سارا سامان راہ میں چھڑ جائے، ابو کے بٹے بٹے لے کے چلا جائے یا کوئی اور چیز اٹھا کے لے کے چلا جائے. آپ نے جو کہا ہے کہ یہ چیز فلاں تک پہنچانی ہے، فلاں جگہ تک لے کے جانی ہے، وہ چیزیں لے کے ہی نہیں گیا. آپ اس سے پوچھیں گے نہیں بھائی تینوں وہاں کیسی ہے تھوڑا لے کے آنی، تم چھوٹا لے کے آ گیا. تمہیں کہا تھا کہ چابی لے کے آنا 10 نمبر کی، تو پائپ رینچ لے کے آ گئے. ٹھیک ہے پائپ رینچ بھی کام کی شے ہے، لیکن مجھے تو چابی چاہیے. مثال دے رہا ہوں. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے یہ سمجھایا ہے آپ کو اور مجھے کہ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح دلائل کے ساتھ حکم فرمائی ہیں، سب سے اول نمبر ان کا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ وہ ہے، سب سے پہلے ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے. باقی مستحبات، باقی اچھی چیزیں، باقی پیاری چیزیں، مستحسنات، وہ سب بات کی باتیں ہیں، وہ سب بات کی باتیں ہیں. بزرگان دین نے، فقہائے اسلام نے یہ لکھا ہے اگر کسی بندے کے ذمے فرائض ہیں، فرض نمازیں کسی بندے کے ذمے ہونا، وہ نفل نہ پڑے، نفل وہ نہ پڑے، جو فرائض رہتے ہیں نا ان کو پورا کرے، زور کے رہتے ہیں. مثال ایک بندے کی 5 سال کی نمازیں قضا ہیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ نفلی جو نفل پڑھتا نا، مطلب زور کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، عشاء کے ساتھ پڑھتا ہے، مغرب کے ساتھ پڑھتا ہے، یا اور وقت میں پڑھتا ہے، چاش میں شاش میں، وہ نفل اس وقت تک نہ پڑے جب تک وہ اپنے فرائض پورے نہ کر لیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض اللہ رب العالمین نے ذمہ لگائے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے. مستحبات وغیرہ ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن فرائض سب سے پہلے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو آیت بارکہ پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، آگے بڑھ کے کوئی اور چیزیں یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے. ایک بات کہوں گا دھیان سے سماعت فرمائیے گا. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں، اردو میں بات سمجھ آ رہی نا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے لیکن رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتائی؟
یہ کہنا چاہتے یہ اچھی چیز ہے لیکن رسول اللہ کو اس کی خبر نہیں ہوئی، رسول اللہ نے نہیں بتائی لیکن اچھی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ایسی تھی جو اچھی تھی لیکن رسول اللہ کو خبر نہیں ہوئی، بعد میں ہمیں پتا چلا اچھی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم کیوں نہ کرتے؟ اس کا مطلب نبی پاک دین ہمیں مکمل نہیں دے گے، کچھ اچھی چیزیں رہ گئی تھیں بتانی، یہ بات بہت بڑی ہے، اس کو کھوپڑی میں گھساؤ، یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود کئی دفعہ یہ باتیں کرتا ہوا سوچ رہا ہوتا ہوں اس کا نتیجہ پتہ یہ جاہل عوام کیا لے کے جائے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ رب العالمین کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ چلو حق کو بیان کرنا ہے۔ سنیں اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں، اللہ اور کے رسول نے جو ہمیں احکام دیے سب سے پہلے وہ ہیں، اگر آپ کو کوئی اور کام اچھا لگتا ہے وہ کرنا ہے آپ بے شک کریں، لیکن پہلے وہ، اگر وہ نہیں جو اللہ اور رسول نے حکم فرمایا ہے آپ کچھ اور کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کریں، آپ اپنا رنج راضی کریں، اپنا دل کی سوری کریں، لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین حکم الحاکمین انہی کے بارے میں پوچھے گا، انہی چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے آج کل میرے ذمہ فرمائے ہیں۔